اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. پیغمبروں کا سلسلہ تو پتہ ہے نا آپ کو, یہ تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں, سبق بھی تازہ ہو جائے گا, کیونکہ یہ سلسلہ اگر معلوم نہیں ہوگا تو پھر آپ کے لیے قرآن کے دروس کو سمجھنا بہت مشکل. سب سے پہلے کون سے پیغمبر آئے؟ الحمدللہ آدم علیہ السلام, شکر ہے اتنی نالج ہے. اس کے بعد شیس علیہ السلام, پھر ادریس علیہ السلام, پھر درمیان میں آتے رہے ہیں بہت سارے جو ہمیں معلوم ہے, ہم ان کی بات کر رہے ہیں. پھر نوح علیہ السلام, یہ بہت پرانے پیغمبر ہیں, نوح علیہ السلام. پھر قدیم پیغمبروں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام, یہ بھی قدیم پیغمبروں میں. پھر ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے, اسحاق اور اسماعیل. اسحاق علیہ السلام کی اولاد تھی فلسطین میں, ارض شام میں. یہ جو آج کا شام ہے یہ بہت چھوٹا ہے. نبی کے دور میں اس کی حدود, جیسے نبی کے دور کا جو ہندوستان ہے اس میں سندھ بھی تھا, اس میں پنجاب بھی تھا, بلوچستان بھی تھا, اور برما بھی تھا, اور اس میں بنگلہ دیش بھی تھا, اور شاید نیپال بھی تھا اس میں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے, ایک اسحاق, اور یہ کہاں تھے؟ ارض شام میں, جو برکت والی زمین ہے. برکت والی زمین, اللہ نے اس کو برکت والی زمین کہا ہے سورہ بنی اسرائیل میں. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گیا, جس مسجد اقصی کے ارد گرد کا ایریا ہم نے برکت والا رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس جگہ میں برکت پیدا کی. کیوں؟ وہ ابراہیم علیہ السلام کا مسکن, جنہوں نے اللہ کے لیے بڑی قربانیاں دیں, بت پرستی والے ماحول میں آنکھیں کھولیں اور بت پرستی کے خلاف آواز بلند کی. ہم دیکھتے ہیں جو لوگ غیر مسلم ہیں اپنے والدین کی وجہ سے پوری زندگی اپنے مذہب کو نہیں چھوڑتے. تو جہاں باپ اور ماں بھی غیر مسلم ہو اور سارے ماحول بتوں والا ہو, وہاں ایک نوجوان کھڑا ہو کر آواز لگائے کہ یہ تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے خدا ہیں, میں ان کے سامنے نہیں جھک سکتا. لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین, تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو, میں ان پتھروں سے تراشے ہوئے بتوں کے سامنے سر نہیں جھکا سکتا. یہ بڑی ہمت کی بات ہوتی ہے. آگ میں ڈال دیا گیا, پھر نکلے, پھر اللہ نے خود بھی بہت آزمایا آپ کو. جب بچہ 7 سال کا ہوا اللہ نے کہا ذبح کر دو, لے گئے ذبح کرنے کے لیے. تو بڑی قربانیاں جب دی ہیں تو اللہ نے خوشخبریاں بھی بہت سنائی. اسحاق علیہ السلام جو شام میں تھے, فلسطین جو ہے وہ بھی کس میں آتا ہے؟ شام میں, جس پر آج یہودیوں کا قبضہ ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے, ایک اسحاق اور ایک اسماعیل. اسحاق علیہ السلام کی پرورش کہاں ہوئی ہے؟ ارض شام میں. اور اسماعیل علیہ السلام کی پرورش کہاں ہوئی ہے؟ مکہ میں. ایسی زمین جہاں گھاس کا تنکا نہیں اور پانی نہیں, وہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کو لا کے وہاں چھوڑ دیا. حضرت ہاجرہ کی بھی بڑی قربانی اور ابراہیم علیہ السلام کی بھی بڑی قربانی. وہاں سے پھر اللہ نے چشمہ نکالا اور آج تک اس چشمے سے اربوں کروڑوں لوگ سیراب ہو چکے ہیں. اتنا پانی ہے کہ انسانی عقل حیران ہے. اور ادھر جو ارض شام میں اسحاق علیہ السلام تھے, اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام, یہ بھی پیغمبر, اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے یوسف علیہ السلام, وہ بھی پیغمبر. تو پیغمبروں کا پورا سلسلہ.
پھر انہی کی اولاد کو، یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یہودی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے یہودا، تو ان کے پھر آگے نسل کو کیا کہا جانے لگا؟ یہودی. تو یہ جو یہود کو بنی اسرائیل قرآن نے کہا ہے کیونکہ یعقوب علیہ السلام کا ایک لقب کیا تھا؟ اسرائیل. سمجھ رہے ہیں یہاں تک بات آ گئی سمجھ میں؟ چونکہ یہ تھوڑی سی ہسٹری ذہن میں ہوگی نا تو پھر قرآن سمجھنے میں انشاءاللہ آسانی ہوگی. تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں پھر یوسف، پھر آگے اولاد میں یوسف علیہ الصلاۃ والسلام چلے گئے تھے مصر، ارض شام سے ہجرت کر کے کہاں چلے گئے تھے؟ مصر. کیوں چلے گئے تھے؟ یہ سوال یہودیوں نے نبی سے پوچھا تھا، یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ سچے نبی ہیں یا معاذ اللہ جھوٹے نبی ہیں. اس کو کنٹرول کرو بھائی آواز کو. تو یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ سچے نبی ہیں، کیونکہ یہ بات صرف یہودیوں کو معلوم تھی کہ جو شام میں رہنے والے تھے وہ مصر کیسے چلے گئے بھائی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پورے سورہ یوسف نازل ہو گئی اور پورا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا. تو وہ یہی تھا کہ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو بھائیوں نے جیلیسی کی وجہ سے کنویں میں ڈالا. وہاں سے مصر کا ایک قافلہ گزر رہا تھا، وہ لے کر چلا گیا. مصر کے بازاروں میں فروخت ہوتے ہوتے بادشاہ کے محل میں پہنچے اور پھر جیل میں پہنچے. جیل سے نکلے تو خوابوں کی تعبیر کا فن تھا، وہ بتاتے تھے، بادشاہ کا قرب حاصل ہوا. بالآخر اللہ نے بادشاہت کس کو عطا کر دی؟ یوسف علیہ السلام کو. لیکن چونکہ ریاست غیر مسلم تھی اور اس میں تھے یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی، تو یہ بہت بڑا قبیلہ یعقوب علیہ السلام کا مصر منتقل ہو گیا. جب یعقوب علیہ السلام کو پتا چلا نا یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ ہیں، تو حضرت یوسف نے یعقوب علیہ السلام کو بھی کہاں بلا لیا؟ مصر میں. کیونکہ وہ گاؤں کی دیہاتی زندگی میں تھے. یوسف علیہ السلام نے کہا یہ شہر کی زندگی ہے، تو ابا کو کہاں بلا لیا. اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے میرے بھائی کہ بچہ اگر کسی اچھی جگہ پہ رہتا ہو تو ابا کو بھی بولو نا بھائی، ابا کو وہیں پرانے علاقے میں پڑے مت رہنے دیا کرو. آپ رہتے تھے کہیں لیاری ندی کے قریب، اللہ نے آپ کو پیسہ دیا، ڈیفینس چلے گئے، تو ابا کو بھی کہاں بلا لو؟ ڈیفینس بلا لو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ایسے ابا کو نہیں چھوڑا کرو، یہ پیغمبروں کی سنت ہے. قرآن کے جو الفاظ ہیں نا ان میں بلا وجہ تعویل کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ جو بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے آزر، وہ والد نہیں تھے، چچا تھے، یہ بھی کوئی دلیل نہیں ہے اس پر. جب قرآن بار بار کہہ رہے ابا 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 تو اس کا مطلب ابا تھے، ٹھیک ہے نا. اس میں ہم ایسی روایات جو جن کی سند کا بھی نہ کوئی سر نہ پیر، قرآن کے مقابلے میں تو امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ اگر صحیح حدیث بھی آ جائے تو وہ حدیث میں تعویل کر لیتے ہیں، قرآن کی آیت کو نہیں چھوڑتے، کیونکہ قرآن قطعی یقینی چیز ہے. تو محض احتمال کی بنا پر کہ ابا کا اطلاق چونکہ چچا پر بھی ہوتا ہے تو اس لیے یہاں ابا سے مراد کیا ہے؟ چچا ہے. تو ابا تو بھائی آپ ویسے بھی کسی بڑے آدمی کو ابا کہہ دیتے ہو مجازن، تو ہوتا ہے، کافی نہیں ہے. یہاں ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ جب بھی کوئی لفظ ظاہر سے ہٹ کر کسی مجازی معنی کی طرف جائے گا تو مجاز کی طرف لے جانے کے لیے قرینے کا ہونا ضروری، اور قرینہ بھی بہت مضبوط، کیونکہ آپ قرآن کو اس کے ظاہر سے پھیر رہے ہیں. تو اس لیے ابا ہی ہے قرآن میں جہاں بھی آتا ہے ابا، اور ایک جگہ تھوڑی ہے، کئی جگہوں پر ہے. تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ کیا؟ ہاں، مصر ابا کو بلایا انہوں نے، اپنے والد محترم کو کہاں بلایا؟ مصر. تو یعقوب علیہ السلام اپنے پورے قبیلے، اپنی آل اولاد کو لے کے، اپنی بیویوں کو لے کے، اب بیویاں تھیں تو میں کیا کروں بھائی، ایک نہیں تھی ان کی. پیغمبر سب زیادہ شادیاں ہی کیا کرتے تھے، صحیح ہے نا، میں مجبور ہوں یہ کہنے پر. ٹھیک. وہ ایک آدمی نے 4 شادیاں کی، پکڑا گیا، اس سے پوچھا شرم نہیں آتی؟ کہہ رہا یار مسلمان ہوں، بس غلطی ہو گئی، معاف کر دو. ٹھیک ہے نا، مسلمان ہوں، کیا کروں، غلطی ہو گئی، معاف کر دو. تو وہ اپنی ازواج کو لے کے، اپنی بہوؤں کو لے کے، اپنے پوتے نواسے، تو مورخین نے لکھا ہے 90 کے قریب افراد تھے حضرت یعقوب کے خاندان کے.
پیغمبروں کے خاندان بڑے ہوا کرتے ہیں, کیونکہ بڑا خاندان یہ برکت کی علامت ہے, چھوٹا خاندان یہ برکت کی علامت نہیں ہے. اس پہ اور دلائل ہے, پھر موضوع چینج ہو جائے گا. تو پورے افراد کو لے کے کہاں شفٹ ہو گئے؟ مصر. اپنے بیٹوں کو بھی لے کے جنہوں نے ان کو کنویں میں ڈالا تھا وہ سب کہاں چلے گئے؟ مصر. تو یہاں سے جو ابراہیم علیہ السلام کی آل اولاد تھی وہ کہاں شفٹ ہوئی ہے؟ مصر میں. جب مصر میں شفٹ ہوئی ہے تو مصر میں جب ان کی حکومت تھی تو معاملہ صحیح چلتا رہا, لیکن میجورٹی چونکہ غیر مسلموں کی تھی تو کچھ وقت کے بعد جاتے جاتے آہستہ آہستہ معاملہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلنا شروع, کیونکہ آبادی کی کثرت کی ایک بڑی قیمت ہوتی ہے. اور پھر وہ لوگ جب حکومت میں آئے تو وہ مسلمانوں سے حسد کرنا انہوں نے شروع کر دیا, جیسے کہ پوری دنیا میں آج بھی اکثر علاقوں میں مسلمانوں کو پنپنے نہیں دیا جاتا. تو یہ جو پیغمبر تھے ماننے والے, ایک تو ان میں اللہ نے نور رکھا ہوتا ہے. یوسف علیہ السلام تھے بھی کیا حسین, تو ظاہر ہے وہ حسن و جمال ان کی اولاد میں گیا, اور مذہب تھا مضبوط, اس کی بنیادیں مضبوط تھیں. جو غیر مسلموں کے جو مذاہب ہیں ان کی بنیاد ہی نہیں ہے, کوئی تعلیمات ہی نہیں ہے. تو جہاں بھی ایسا ہوگا فوراً کمپٹیشن شروع. تو جو بھی مصر میں بادشاہ آیا کرتا تھا اس کو فرعون کہا جاتا تھا, یہ مصر کے بادشاہ کا لقب ہوتا تھا. تو بالآخر کیا ہوا, حکومتوں نے مسلمانوں کو دبانے کے لیے ان پہ ظلم کرنا شروع کر دیا, جو بھی بنی اسرائیل ایمان والے لوگ تھے. اور ایک وقت آیا کہ فرعون کے پھر حکومت آئی, وہ فرعون جس کا قرآن میں تذکرہ ہے, اس کی جب حکومت آئی ہے تو اس نے, جیسے آج برما میں ہو رہا ہے نا, آپ جا کے دیکھیں وہاں روہنگیان میں کیا ظلم ہو رہا ہے, اس قسم کے مظالم کرنا اس نے شروع کر دیے. اور وہ ظلم اور بربریت کا اس نے میدان گرم کیا جس کا قرآن نے تذکرہ کیا, جس کو یہود بھی مانتے ہیں, عیسائی بھی مانتے ہیں, یہ تورات میں بھی ہے, انجیل میں بھی ہے, قرآن میں بھی ہے, اس پر سب متفق ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا بنی اسرائیل میں, اور یہ اب موسیٰ علیہ السلام تک تاریخ آپ کی سمجھ میں آ گئی نا. یہ واقعات تو میں بیان کروں گا بعد میں, ابھی تو میں تھوڑی سی ہسٹری بیان کر رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے پھر اللہ نے فرعون کا خاتمہ کیا. خاتمہ تو ہو گیا مگر بنی اسرائیل کو حکومت نہیں ملی. تو پھر اللہ نے ان کو حکم دیا کہ وہ جو ارض مقدس ہے نا, شام کی سرزمین جہاں سے تمہارے ابا ہجرت کر کے مصر گئے تھے, وہاں لڑائی کرو, جہاد کرو اور اس زمین پر قبضہ کرو. بنی اسرائیل چونکہ ایک طویل عرصے سے غلام بنے ہوئے تھے, لہذا ان کی سمجھ میں یہ چیزیں نہیں ہیں. جب آپ کی سوچ عالی ہوتی ہے تو بڑی بڑی چیزیں سوچتے ہو, چھوٹی سوچ ہوتی ہے تو محدود, کہ بس ہمیں کھانا مل جائے, جیسے میں کہتا ہوں نا, جو کہیں چھوڑو پھر زیادہ اچھا نہیں ہے. تو ان کی سوچ کیا ہو چکی تھی؟ محدود, کم ہمتی. غلامی بہت بڑا عذاب ہے. ہمارے جو حکمران اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں سب نہیں, زیادہ تر یہ چونکہ انگریزوں کے ان کا ذہن بن چکا ہے غلامی والا, یہ وہ سوچ ہی نہیں سکتے جس میں ہماری قوم کا فائدہ ہو. یہ سوچیں گے بھی تو ایک محدود ذہن کے اندر, یہ اس خول سے باہر نکلنے کے لیے تیار ہے ہی نہیں, یہ اسی خول میں رہیں گے. خواتین کے حقوق, بچوں کے حقوق ہے بھائی, اور یہ وہی نا جو ان کو انہوں نے سکھا دیے, وہ حقوق جو اوریجنل حقوق ہیں جو علماء بتاتے ہیں, ان کی طرف ہی آنے کے لیے تیار ہوں گے ہی نہیں. تو یہ ایک سوچ ہو جاتی ہے نا, کمتر گھٹیا سوچ بن جاتی ہے انسان کی, بوٹ پالش کر کر کے. تو یہ وہی ہو گئے. ان سے اب آپ زیادہ خیر کی توقع نہ رکھیں, بس اتنا ہو کہ کوشش کیا کریں ایسے لوگوں کو ووٹ دیں جو تھوڑی سی مینٹل اپروچ ان کی کیا ہے, ذرا اچھی ہے, کچھ کریٹو سوچ جسے کہا جاتا ہے. تو نتیجہ کیا نکلا کہ فرعون کو اللہ نے غرق کر دیا, تباہ کر دیا. پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اپنی قوم کو حکم دے کہ واپس کہاں جائے؟ بیت المقدس. قوم میں ہمت ہی نہیں تھی, وہ غلام بوٹ پالش کر کر کے بیچارے فرعون کے جو ہے نا ان کے ذہن کیا ہو چکے تھے, چھوٹے ہو چکے. انہوں نے کہا اے موسیٰ ہم نہیں جاتے. اللہ کو بڑا غصہ آیا اور پھر ان پہ سزا ملی کہ اسی میدان میں گھومتے رہو. وہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. اور پھر ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آئے جس کا قرآن میں تذکرہ ہے,
پھر ان نبی کی معیت میں انہوں نے جہاد کیا. تھوڑے سے لوگوں نے کیا, باقی سارے فرار ہو گئے. تو وہ جن تھوڑے سے لوگ تھے ان میں داؤد علیہ السلام بھی تھے. نہیں آ رہی بات؟ وہ جو تھوڑے سے لوگ تھے ان میں داؤد علیہ السلام جو پیغمبر اس وقت تک نہیں بنے تھے. زیادہ تر لوگ پتلی گلی سے نکل کے بھاگ گئے, ٹھیک ہے نا. تھوڑے سے لوگ تھے ایمان والے, وہ پیغمبر کے ساتھ ڈٹ گئے, کیونکہ دشمن بہت طاقتور تھا جس کا نام تھا جالوت, اور مسلمانوں کے کمانڈر کا نام تھا طالوت. تو طالوت کا مقابلہ ہوا کس سے؟ جالوت سے. اور اسی طالوت کی فوج میں, انہی طالوت کی فوج میں داؤد بھی تھے. داؤد علیہ السلام نے اتنی بہادری سے لڑائی کی ہے. داؤد علیہ السلام نے کس کو قتل کیا؟ جالوت کو. اللہ تعالیٰ نے حکومت بھی دی, کیونکہ حکومت کا اہل ایسے ہی لوگ ہوا کرتے ہیں, جو ایسے بہادر ہوں اور ایسے ماہر ہوں, وہی پھر قوم کو گائیڈ کر سکتے ہیں. تو داؤد علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے, بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے. آپ کے ہاتھ میں اللہ نے لوہا نرم کیا. اس کا تذکرہ ہم انشاءاللہ وہاں کریں گے جہاں داؤد علیہ السلام کا باقاعدہ جن صورتوں میں تذکرہ آیا. ابھی تو میں صرف پیغمبروں کی تاریخ, تاکہ آپ کو قرآن سمجھنے میں آسانی ہو. تو داؤد علیہ السلام کو اللہ نے نوازا. معذرت کے ساتھ داؤد علیہ السلام نے شادیاں بہت زیادہ کی تھیں. اب اس میں میرا قصور نہیں ہے, انہوں نے میرے بیانات نہیں سنے تھے. لوگ کہتے ہیں شادیوں کو لے آتا ہے, کی تھی تو کیونکہ اللہ نے پیسہ بھی دیا, پیغمبروں کی صحت بھی اچھی ہوتی ہے تو وہ, اور اس زمانے میں 4 کی بھی پابندی جتنی چاہے کرو. تو تورات میں لکھا ہوا ہے, انجیل میں, کہ 700 بیویاں تھیں, واللہ عالم, بہت زیادہ شادیاں کی تھیں. تو اولاد بھی اللہ نے بہت دی. تو انہی اولاد میں اللہ نے ایک بیٹے دیے جن کا نام تھا سلیمان. تو اللہ نے داؤد علیہ السلام کا بیٹا سلیمان کو آپ کا جانشین بنایا. اور سلیمان علیہ السلام کو جو حکومت ملی ہے وہ اپنے باپ داؤد علیہ السلام سے بھی زیادہ پاورفل. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابا کی وجہ سے بھی بسا اوقات بچوں کو نوازا جاتا ہے. ابا اچھے ہوں تو بسا اوقات اللہ ابا کے اچھے ہونے کی وجہ سے بچوں کو بھی کیا کر دیتے ہیں, گریوی میں نواز دیتے ہیں. تو داؤد علیہ السلام کو اللہ نے کیا عطا کیا؟ سلیمان. اور سلیمان علیہ السلام کا تو لقب ہی انگلش میں کیا ہے؟ کنگ سولومن. دیکھا ہوگا نا آپ نے, یعنی کسی نبی کے ساتھ کنگ کا لفظ نہیں لگا, لیکن وہ ایسے بنی اسرائیل میں مشہور ہوئے بادشاہت میں کہ ان کے نام کے ساتھ گورے ہمیشہ کیا لکھتے ہیں؟ کنگ. سولومن کر دیا ان کو, سلیمان علیہ السلام کو. تو ان کو اللہ نے اور زیادہ طاقتور حکومت دی, اور پرندوں کی بولیاں داؤد علیہ السلام کو بھی سکھائیں اور سلیمان علیہ السلام کو بھی. سلیمان علیہ السلام کی حکومت اور بھی زیادہ طاقتور. وہ پھر ہم جب آئے گا سلیمان علیہ السلام کا واقعہ, اس میں انشاءاللہ اس کا تذکرہ کریں گے. پھر سلیمان علیہ السلام کی موت واقع ہوئی. پھر بنی اسرائیل اسی طرح آہستہ 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 گمراہی کی طرف جانا شروع. پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں زکریہ علیہ السلام بھیجے. زکریہ علیہ السلام جو تھے, ان کے اولاد نہیں ہوئی. بہت طویل عرصہ گزر گیا مگر آپ کو اولاد نہیں ملی. تو پھر زکریہ علیہ السلام نے اپنی اہلیہ کی جو بھانجی تھی حضرت مریم, ان کو لے کے پالا. حضرت عمران کی جو زوجہ تھیں, حضرت عمران کی جو زوجہ, وہ حضرت زکریہ علیہ السلام کی اہلیہ کی بہن تھیں. حضرت عمران بھی بنی اسرائیل میں سے تھے نا, بڑے بزرگ تھے جن کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے. تو حضرت عمران کی جو زوجہ تھیں وہ بڑے گھرانہ, چونکہ یہ پیغمبروں کا گھرانہ تھا, تو انہوں نے یہ منت مانی کہ میرے بیٹا پیدا ہوا, میرے بچہ پیدا ہوا تو دین کی خدمت کے لیے, بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف ہے. مسجد کی جو بیت المقدس ہے نا, تو مسجد کی خدمت کتنی بڑی فضیلت ہے. دیکھو جب مسجد میں آیا کریں نا تو یہاں خادموں کے ہاتھ بٹایا کریں, دریاں بچھا دیں, تھوڑا سا خادم لوگوں سے پوچھ لیا بھائی کوئی جھاڑو تو نہیں لگانی, جھاڑو دے دیا کریں مسجد میں, کوئی برائی کی بات.
انسان جب اللہ کے لیے اپنے آپ کو مٹاتا ہے تو اللہ اس کو بلند کرتے ہیں. تو مسجد میں جھاڑو لگانے سے کبھی بھی عار محسوس نہیں کرنی چاہیے. تو انہوں نے نظر مانی مگر بیٹے کے بجائے کیا پیدا ہوئی؟ بیٹی. پھر ان کا انتقال ہو گیا کچھ وقت کے بعد. تو یہ ہوا کہ ماں جب نہیں ہے تو کون پالے گا؟ تو جب شریعت میں حکم یہ ہے کہ ماں کے بعد اگر ماں نہ ہو نا تو ننیال کا حق زیادہ ہے بچے کو پالنے کا. تو ننیال میں جو حضرت زکریا کی اہلیہ تھیں وہ حضرت مریم کی کیا تھیں؟ خالہ تھیں. تو ان کے نام پورا آیا اور اللہ بھی یہی چاہتے تھے اور شریعت کا بھی یہی ہے. تو پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کو پالا جو کہ حضرت مریم کے خالو تھے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ پھر حضرت مریم کیونکہ پیغمبروں کی اولاد ہیں, تقوی ان کی عبادت جس کا قرآن نے تذکرہ کیا حضرت مریم کی پاک دامنی کا, تو اللہ نے پھر ایک معجزہ ظاہر کیا اور بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر پیدا کیے. اور وہ ایسے عظیم پیغمبر کہ وہ اتنا بڑا معجزہ کہ حضرت مریم کو نکاح کے بغیر کیا ملا؟ عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام. اب چونکہ تہمتیں لگ رہی تھی کہ یہ تو معاذ اللہ نقل کفر ولد الزنا ہے, تو اللہ نے حضرت مریم کی براءت کے لیے حضرت عیسیٰ کو ماں کی گود میں بولنا سکھا دیا, تاکہ ظاہر ایک آزمائش میں اللہ نے ڈالا ہے تو بری کون کرے گا؟ اللہ. تو حضرت مریم پریشان ہیں. یہ سب انشاءاللہ ہم سورہ مریم میں یہ پڑھیں گے آیتیں ابھی, تو تاکہ آپ کو حضرت عیسیٰ کا پس منظر آ جائے, حضرت موسیٰ کا اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام, یہ تمام پیغمبر جو ایک دوسرے کی اولادوں میں ہیں, ان کا ایک پس منظر بنی اسرائیل کا آپ کے سامنے آ جائے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گواہی دی کہ یہ میں اللہ کا بندہ ہوں, آتانی الکتاب, میں ولد الزنا نہیں ہوں, میں تو ایسا پیغمبر ہوں جس کو کتاب ملے گی. پیغمبروں میں وہ پیغمبر جن کو باقاعدہ کتاب ملی ہے ان کا درجہ دوسروں سے زیادہ ہے. اور اس میں اشارہ بھی کر دیا کہ میں قرب قیامت میں نازل بھی ہوں گا. تو پھر بہت سے لوگ ایمان لے آئے. پھر حضرت عیسیٰ کے ہاتھ پہ معجزے ظاہر ہوئے, بہت سارے معجزے. کہا جاتا ہے کہ جتنے معجزے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملے ہیں اتنے کسی اور کو نہیں ملے. مردے زندہ ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, قم باذن اللہ مردے کو کہتے تھے, وہ اٹھ کے بیٹھ جاتا, وہ قاتل کا پتہ بتا دیتا تھا, یہ ہے اس نے مجھے قتل کیا ہے, تو بندہ پکڑا گیا, ٹھیک ہے نا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی جب یہودیوں نے ناانصافی کی, وہ بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے, تو جو ایمان لانے والے تھے ان کو عیسائی کہا جانے لگا. ان میں کچھ بنی اسرائیل, بہت سے بنی اسرائیل کے بھی تھے, لیکن یہودیوں کی اکثریت آپ پر ایمان نہیں لائی, چونکہ ان کی عادت تھی. قرآن بیان کرتا ہے کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم, جب بھی کوئی پیغمبر ایسی بات لے کر آتا جو ان کی خواہشات نفسانیہ کے مطابق نہیں ہوتی تو انکار کر دیتے تھے. ہمیشہ پیغمبر کی زبان سے جب کوئی کلام ہوگا تو پھول جھڑ رہے ہوں گے, ہمیشہ پھول جھڑ رہے ہوں گے, ایسا پیارا کلام ہوگا, اس میں ترغیب ہوگی رشتہ داری جوڑنے کی, صدقات و خیرات کی, اور بہت سارے جو پیغمبروں کی تعلیمات ہیں جن کو قرآن بھی بیان کرتا ہے اور کتابوں میں بھی نقل ہوتی چلی آ رہی ہیں. تو اللہ نے دلائل کے انبار لگا دیے کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے سچے پیغمبر ہیں, یہ ولد الزنا نہیں ہے. پھر کیا ہوا کہ یہودیوں نے آپ کی نہیں مانی اور یہودیوں نے بالآخر آپ کو سولی پہ لٹکایا, مگر اللہ کہتے ہیں ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بچایا. حضرت عیسیٰ کی مریم کی شکل کا آدمی لٹکا دیا گیا اور ہم نے حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پہ اٹھا لیا. بالکل دو ٹوک الفاظ میں قرآن نے بیان کیا. اور قرب قیامت میں حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ دنیا میں نازل ہوں گے. پھر عیسائی مذہب برحق تھا, وہ حضرت عیسیٰ کو فالو کرتے تھے اور قرآن نے ان کی بڑی تعریفیں کی ہیں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے قربانیاں دیں, ان کے مذہب کی تبلیغ کی, بہت دنیا میں پھیلے. مگر عیسائیوں میں آہستہ آہستہ شیطان نے شرک پیدا کرنا, بولو بھائی, شروع. وہ شرک کہاں سے آیا؟ بت پرستی تو نہیں آ سکتی تھی, کیونکہ حضرت عیسیٰ نے اور تمام پیغمبروں نے بت پرستی کی نفی کی. تو حضرت عیسیٰ کو فالو کرنے والے بتوں کی عبادت نہیں. آج بھی آپ جاؤ عیسائیوں کے قبرستان دیکھو, قبریں ایک بالش سے زیادہ اونچی, یا ممکن ہے 2-4 بالش ہوں, مگر جو پکی قبریں ہوتی ہیں نا, جیسے ہمارے یہاں مزار ہوتے ہیں,
بزرگوں کے لوگوں نے مزار, اس طرح کے مزار عیسائیوں میں آج بھی نہیں, وہ قبر پرستی کو نہیں مانتے. السلام کو جب عیسائیوں نے شرک شروع کر دیا اور ان کی تعلیمات کو بالکل جس توحید کے لیے آئے اسی پیغمبر کے ماننے والوں نے اسی کو اللہ کی ذات میں شریک کر دیا, تو پھر اللہ رب العزت نے ارادہ کیا کہ اب ابراہیم علیہ السلام کی جو دو بیٹے تھے نا, اسحاق اور اسماعیل, اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں جتنے پیغمبر پیدا ہونے تھے ہو گئے, ان کی قومیں ان کی قدر نہیں کر رہی. اب میں اس ابراہیم کے جو دوسرے بیٹے ہیں اسماعیل ان کو نوازوں گا اور ان کی اولاد میں ایک ایسا پیغمبر پیدا کروں گا جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوگا اور وہ آخری پیغمبر ہوگا, اور اس پیغمبر کا دین قیامت تک ختم نہیں ہونے دوں گا. کچھ گمراہ بھی ہوں گے تو کچھ حق پر بھی ہوں گے. سلیمان علیہ السلام کے پاس تو وسائل ہی وسائل تھے نا, اتنے وسائل کہ ہواؤں میں ہوائیں مسخر, جنات مسخر, پوری دنیا میں جہاں چاہے چلے جائیں. ہمارے نبی کے پاس وسائل 40 دن گھر میں چولہا نہیں جل رہا, یہ وسائل ہیں. ایمان لانے والے کون ہیں؟ بلال حبشی. کوئی وسائل نہیں. عرب کی ایسی زمین میں جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے, خود بھی لکھنا نہیں جانتے پڑھنا نہیں جانتے, اور ٹائم بہت شارٹ 23 سال, مگر ایسا دین مکمل کر کے گئے اور ایسا لائن پہ ڈال کے گئے سیدھے راستے پہ. 1400 سال گزر گئے, آج بھی وہی کلام پوری دنیا میں پڑھا جا رہا ہے جو آپ دے کر گئے تھے. بتاؤ کہیں تورات اور انجیل کے درس دیکھے ایسے جیسے قرآن کے درس ہوتے ہیں؟ کہیں قرآن جیسا پڑھا جاتا ہے؟ کہیں تورات انجیل دیکھی پڑتی ہوئی؟ کوئی ہندوؤں کی کتاب دیکھی؟ مسجد حرام میں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ندا لگائی تھی توحید کی, مسجد حرام میں 5-5 لاکھ 6-6 لاکھ آدمی ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کر قرآن سنتے ہیں. اور پوری دنیا میں اگر اندازہ لگا لو تو کروڑوں لوگ ہیں جو قرآن پڑھ بھی رہے ہیں, قرآن سن بھی رہے ہیں, سارا دن روزے رکھ رہے ہیں, صبح 3 بجے اٹھتے ہیں. تو یہ 1400 سال کا عرصہ کم نہیں ہوتا. اتنے عرصے کے بعد بھی اللہ نے اس دین کو قائم رکھا. کیوں؟ اس لیے کہ یہود و نصارہ نے نعمت کی ناقدری کی تو اللہ نے ان سے نعمت چھین کے بنی اسماعیل کو دے دی. بہت مشکل. یہ نعمت چھین کے کس کو دے دی؟ اللہ نے کہا اب یہ روحانی نعمت کس کے پاس جائے گی؟ اسماعیل علیہ السلام. تم نے اپنے پیغمبروں کی قدر نہیں کی, اب میں ایسی قوم پیدا کروں گا, صحابہ, تابعین, تبع تابعین. اسی لیے یاد رکھو صحابہ کے خلاف کبھی بھی نفرت اور عداوت برداشت مت کیا کرو. ان کی غلطیاں, ان کی خامیاں وہ بھی اللہ نے معاف کر دی ہیں, ان کی ان نیکیوں کی بیس پر جو وہ کر کے گئے ہیں. سب سے بڑی نیکی اس دور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے, اس دور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنے, اس دور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حامی اور آپ کے دین کے مددگار بنے جب پوری دنیا میں آپ کو ماننے والے بہت تھوڑے تھے. تو اس لیے صحابہ کرام سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, چونکہ اللہ نے جس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی تعریف کی ہے اس طرح سے اللہ نے کسی پیغمبر کے ساتھیوں کی تعریف بولو بھائی نہیں کی ہے. والذین معہ, جو محمد کے ساتھی ہیں تو ان کی جو اللہ نے جس انداز سے تعریف کی ہے ایسی تعریف اللہ نے کسی پیغمبر کی نہیں کی, کیونکہ اب آخری نبی ہے نا, اب کوئی آپشن نہیں ہے. اب ایسے ساتھی ملیں گے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اب نبی نہیں آ سکتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں جیسے ساتھی بھی نہیں آ سکتے, کیونکہ نبی کے پاس ٹائم تھوڑا ہے تو آپ کے مشن کی تکمیل کون کرے گا؟ ساتھی کریں گے نا. ویسے ساتھی دے کر گئے کہ وہ پھر دیکھو کہاں تک کیسی قربانیاں, اور اب تک یہ قربانی الحمدللہ چل رہی ہیں. تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھانے کے بعد بنی اسرائیل میں پیغمبروں کا سلسلہ ختم کر دیا, اور اللہ نے کہا اب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو نوازوں گا اور ایک پیغمبر بھیجوں گا, اور اس کی کتاب کی بھی حفاظت کا اللہ نے خود ذمہ داری لے لی, اور اللہ نے اس مذہب کی بھی حفاظت کی ذمہ داری لے لی, اور علماء کو یہ تمغہ عطا کیا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء, اس امت کے جو علماء ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوں گے. علماء ٹھیکیدار نہیں ہیں دین کے. لوگ کہتے ہیں نہیں علماء نے اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھا ہوا ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب فرماتے تھے ٹھیکیدار نہیں ہیں لیکن چوکیدار بہرحال ہیں. ہم کسی غلط چیز کو
دین کے اندر آنے نہیں دیں گے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.